ذرا یہ چیز دیکھ لیتے کہ اس بات کا ذکر اسی پلیٹ فارم سے مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے کیا تھا کہ ہمیں اس صورتحال کی یا پہلگام کے فوراً بعد ہمیں اپنے ڈپلومیٹک سطح پر اپنے آپ کو مزید ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں اور جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے بہت سے ممالک سے رابطے کیے ہیں. تو اب اس وقت موجودہ سچویشن کے اندر یہ جنگ اگر دوبارہ بارڈر پر نہیں ہوتی تو ڈپلومیٹک سطح پر تو جاری رہے گی, تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, پہلے تو ہم نے پاکستان, ہم کہتے ہیں 8 یا 10 جنگیں 2 ہوئی ہیں, ایک 65 ہوئی ہے اور ایک 71 ہوئی ہے. باقی ہم کہتے ہیں اس کو آلٹرکیشنز اور یہ بیٹلز ہیں, اور یہ جو بیٹلز ہیں یہ ایسکلیٹ نہیں ہوئی, ان کو دبا دیا گیا. ہم اوپر ہوئے یا وہ اوپر ہوئے وہ الگ بات ہے. دا کوشچن از کہ فل اسکیل وار ہم 17 ڈیز کے اوپر تو گئے نہیں ابھی. جب آپ 20, 25, 30 دن کے اوپر جاؤ گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جنگ ہے کیا ہے. آر وی ریڈی فار اٹ اینڈ آر دے ریڈی فار اٹ؟ ہم تو ریڈی ہیں, وی ہیو نتھنگ ٹو لوز. آپ آ جاؤ, اب تو ہمارے پاس ڈیٹرنٹ بھی ہے. سو بیسکلی اب جو ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. آگے جو ہونا ہے ذوق, وہ ہونا یہ ہے, یہ ری گروپ کریں گے. یہ جو اب آپ نے بتایا, یہ اپنے ڈیلیگیٹس باہر بھیجیں گے, اپنا کیس پلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. وائلیشنز ان کی کنٹینیو رہیں گی لائن آف کنٹرول کے اوپر. آپ جو مرضی کر لیں, 48 سے لے کے 25 تک لائن آف کنٹرول کی وائلیشنز رن ان thousands. ورکنگ باؤنڈری کے اوپر یہ اتنا نہیں آئیں گے, کیونکہ ورکنگ باؤنڈری کے اوپر جب آئیں گے تو پھر ان کو جواب کچھ اور ملے گا. اچھا, یہ جو انڈیا اور افغانستان کا رابطہ ہوا ہے ٹیلی فونک, دیکھیں جی, دیکھیں رشیا نے کہا بھائی افغانستان تو بہت اچھے ہو گئے لوگ, یہ تو وہ ہے نہیں دہشت گرد. پھر اس کے بعد یہ اٹیک کے بعد پہلگام پہ, جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, انہوں نے بھی اس کو ٹیررزم کو کنڈیم کیا. انڈیا کو وہ بڑا پسند آیا, انڈیا کو بہت پسند آیا, نہیں جی انہوں نے ہماری حمایت کی ہے. لیکن کویشچن اٹھتا ہے کہ افغانیوں کو تو یہ بتانا چاہیے ان کو, اگر تم کر رہے ہو, اور سب سے بڑے تو افیکٹیز ہم ہیں, اور یہ جو جرمز آف وائلنس آتے ہیں, ٹیررزم آتے ہیں, یہ آپ کی طرف سے آتے ہیں, افغانستان کی طرف سے آتے ہیں. تو اگر آپ اس کو اپیز کرنے کی کوشش کر رہے ہو, جو کہ آپ کرتے ہو, کیونکہ ابھی آپ نے شتوت اس کا ڈیم کا بھی ذکر کیا, وی ڈونٹ نو کہ آگے ان کے کیا ڈیویس پلانز ہیں. کہ میں تو کل دیکھا, میں نے کابل ریور زبردست آ رہا تھا, زبردست فل فلو میں. کیا اس کو روک دیں گے؟ اٹک آپ جا کے دیکھیں, پانی بالکل لٹرلی پانی کوئی نہیں ہے اس کے, آپ برج کے نیچے دیکھیں. سو کویشچن از کہ یہ آپ کا ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے ٹورڈز اے میجر وار, جنگ, میجر جنگ. کشمیر ٹھیک ہے, ہم بات کرتے رہیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا فلانا ہوگا, اس کے اوپر میں تو تھک گیا ہوں کہہ کہ یہ اسی پروگرام میں, اگر آپ کو یاد ہے, میں نے کہا تھا کہ ہمارے فارن سیکرٹریز, ایمبیسڈرز, بلکہ نجم صاحب کا بھی میں نے کہا جائیں باہر, جائیں ہمارا کیس پلیٹ کریں. انہوں نے پہلے کر دیا, انہوں نے پہلے کر دیا ہے. اب ہم ری ایکٹیو ہوں گے, ہم جائیں گے, ہاں جی ہم بھی بھیجتے ہیں. اور بھائی ہمیں سب سے زیادہ پہلے ایکشن لینا چاہیے. ہم اس وقت ایکشن لیتے ہیں جب انڈیا لے لیتا ہے. ہم ری ایکٹیو کیوں ہیں, ہم پرو ایکٹیو کیوں نہیں ہیں؟ یہ جو چیزیں ہیں چند, اس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے. ہم سلو ہیں اپ ٹیک کے اوپر, بہت ڈوسائل ہیں, اور اسی لیے ہندوستان ہمارا فائدہ اٹھا لیتا ہے. آج کسی نے غور کیا ہے کہ یہ امریکہ کا پریزیڈنٹ آتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, ہماری پرٹیکولرلی ایک جو آپ کے لوگ فوکس ہے آن اے گلوبل پالیسی, ہم چینج ہو جاتے ہیں. آپ کے مین سپورٹرز کون ہیں؟ سعودی عربیہ ہے, قطر ہے, یو اے ای ہے. یو اے ای اتنا نہیں ہے, چلو ہے, ملینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالر کی بزنس کر کے کل ہماری کنفرنٹیشن ہوتی ہے یا وار ہوتی ہے انڈیا کے آگے, یہ بات کریں گے؟ ان کے تو ٹریلینز آف ڈالرز اڑا کے رکھ دیں گے. وہ کریں گے بات؟ بالکل نہیں کریں گے. آپ کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہوگا, وہ ہے امریکہ کا ایڈورسری چائنا, جو ایپل کی بات کرتے ہیں, اس کی مینوفیکچرنگ وہ کپٹینو سے ادھر آ گئی ہے چائنا میں. اب وہ انڈیا بھی کراتے ہیں, اس کو آپ بڑھاتے ہو. اب وہ کیوں کر رہا ہے؟ بیکاز یہ انڈیا جو ہے, یہ جاہل لوگ نہیں سمجھتے, ہندوستان کو استعمال کریں گے آن اے پراکسی وار اگینسٹ چائنا. اینڈ ٹو اسٹارٹ آف انہوں نے ایک چھوٹا سا تھیٹر کھولا ہے, اس کا بھی جواب ان کو مل گیا. اب یہاں جو گیم چینجر آتا ہے ان کے جو میزائلز ہیں, وہ میزائل ٹیسٹنگ ہو گئی ہے, کیونکہ جو میزائل جو ان کا ڈیٹیکشن سسٹم ہے, دیٹ از 600 کلومیٹرز, ان کا ہے راؤنڈ اباؤٹ 60 اور 80 کے درمیان.
ہم نے اس لیے 200 سے پہلے پکڑ کے ان کے جہاز اڑا کے رکھ دیے. اب ان کو گھبراہٹ ہو گئی ہے. یہ باقی بعد میں رفیل کیوں نہیں لے کے آئے, یہ بتاؤ نا ذرا. بعد میں کچھ بھی نہیں آیا, بڑی کہانیاں ماری, ہم یہ کر دیں گے وہ. تو لے کے تو آؤ بیٹا. ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ساڈا ہاتھ کھول گیا ہونا. نہیں کھل گیا, انہوں نے اکھا کھل گیا نے. اس میں ذوق ایک بات ہے جی, ایک بات یاد آئی. ابھی میر صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے کم از کم 2 جنگیں تو مان لی ہیں. جس قسم کی جنگ یہ کہہ رہے ہیں نا, وہ کسی زمانے میں ہوتی تھی 100 ایئرز وار آف روزز, جنگ عظیم اول, جنگ عظیم دوئم. آج کل تو ایسے کر کے پاکستان نے تو ساری وارفیئر کا سلسلہ ہی جو ہے وہ کر دیا ہے, چینج کر دیا ہے. 3-4 گھنٹے کی بات ہے, اور اس میں وہ والی جو جنگیں ہیں وہ اب آرکائیوز میں پڑی ہوئی ہیں, ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ ساری دنیا کی نظر, دنیا بھر کے اسٹریٹجسٹ جو ہیں جو وار گیمنگ رومز میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک نیا سبجیکٹ سامنے آیا ہے, اور وہ سبجیکٹ پاکستان لے کے آیا ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر یہ بات بڑھتی ہے. پاکستان ہندوستان دونوں نیوکلیئر کنٹریز ہیں. اگر یہ بات بڑھتی ہے تو اس وقت بھی برس ہا برس نہیں چلے گی. یہ خاکم بدہن اگر اس قسم کی وار ہوتی ہے, یہ ایسے کر کے اور بات اسی ختم. وجہ سے پوری دنیا کی لہٰذا انٹرونشن بھی ہوئی ہے کہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں. انٹرونشن بھی ہوئی ہے. ٹھیک, میر صاحب پاکستانیوں کی بہت تعریفیں ہو رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا بڑے ذہین ہیں, نظر انداز نہیں کر سکتے, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اب آ کر احساس ہوا ہے یا کیا وجہ ہے؟ اس کو میں انگریزی کے اندر بڑے اچھے لفظوں میں کہہ دوں گا, ہارس مینیور. یہ آئی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. یہ جھوٹے لوگ ہیں. ہم پتہ نہیں کیوں ان پہ زیادہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری بھی آنکھیں کھلی ہیں. ابھی نجم صاحب نے پہلے بات کی, اب بٹن وارفیئر ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کنونشنل وارفیئر وہ ختم ہو گئی ہے, آرکائیوز میں ہے. یہ ہے بٹن وارفیئر. یہ زیادہ ڈینجرس ہے, اور اس میں زیادہ آپ کو ٹائم نہیں لگتا, صرف بٹن ہی دبانا ہوتا ہے. امریکہ جو ہے وہ اس وقت کیا کر رہا ہے, وہ پریپیئر کر رہا ہے انڈیا کو ٹو ورک اگینسٹ چائنا. ہمیں اس نے ایک وقت پریپیئر کیا تھا ٹو ورک اگینسٹ رشیا یا سوویٹس. اب وہ تھریٹ بھی ختم ہو گئی. ہمارے اور رشیا کے ریلیشنز بہت اچھے ہو گئے ان کمپیریزن ٹو دا پاسٹ. امریکہ کو یہ پسند نہیں آیا اور نہ آئے گا, کیونکہ وہاں آپ کا ایکسس ٹلٹ ہو جائے گا. تو وہ ایک بڑی گیم کھیلے گا. بڑی گیم جو کھیلے گا, کیا اس نے کیا مڈل ایسٹ کے اندر, کتنے $1 ٹریلین کا بزنس دیا. وہی آرمامنٹ اور آرمز جو لیں گے وہ چائنا آپ کو کچھ میں بھی about 40% کم دے دے گا. تو لوگ چائنا کی طرف جائیں گے یا آپ کی طرف جائیں گے, یہ امریکہ کو پسند نہیں آ رہا. اور یہی چیز ہے کہ وہ ایک ایسی گیم مینوپولیٹ کرے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ جس کے اندر ہمارے جیسے جو وہ میں ان کو پجنس کہوں گا, یہ جب مرضی استعمال کرو, جب مرضی ان کو پھینک دو. اب تو وہ نیٹ کے اوپر آپ کے اوپر آ گیا ہے ہلری کلنٹن کا, بالکل ایسے ہی ہے. یعنی کھلی آنکھوں کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا.